السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے بہشتی زیور کے متعلق۔ تو فضائل اعمال پر تفصیلی گفتگو کے بعد یہ بہشتی زیور میرے سامنے موجود ہے۔ بہشتی زیور میں حصہ اول کے اندر لکھا صفحہ نمبر 5 میں مسئلہ نمبر 26 ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، اگرچہ چاٹنا منع ہے۔ اور پیچھے اس باب کے شروع میں اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بتایا کہ پخانہ، پیشاب، منی، یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، اور یہاں لکھا ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی تو اس کو چاٹ لینے سے ہاتھ پاک ہو جائے گا، اگرچہ چاٹنا منع ہے۔ اہل حدیث کو کہنے والے کہ منی اہل حدیث کے نزدیک پاک ہے، خود بتا رہے ہیں کہ ہاتھ پہ کوئی بھی نجس چیز لگی ہے، اب چاہے وہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کوئی بھی چیز اس کو چاٹ لیا تو وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے پیارے بھائیوں کہ منہ پلید ہو جائے گا۔ اسی طرح بہشتی زیور میں دیگر مقامات پر اشرف علی تھانوی نے ایسی باتیں لکھی جو کہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اب بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ عورت بچہ جن رہی ہے اور اس وقت میں فرمایا یہ بہشتی زیور، تاج بہشتی زیور میرے پاس ہے، اس میں سے حصہ 2 ہے اور مسئلہ نمبر ہے 3۔ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا، ابھی پورا نہیں نکلا، اس وقت جو خون آتا ہے اسے نفاس، اور اگر آدھے سے کم نکلا تھا تو اس وقت جو خون آیا اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اگر ہوش و حواس باقی ہوں تو اس وقت بھی نماز پڑھے، نہیں تو گنہگار ہوگی، نہ ہو سکے تو اشارے سے ہی پڑھے، قضا نہ کرے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو نماز نہیں پڑھے گی۔ میرے پیارے بھائی، اب یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت کے منافی ہے، اس لیے کہ جب بندے کو حدث ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھتا جب تک کہ حدث کو دور نہ کر لے۔ حدث کیا ہے؟ پخانہ پیشاب کی جگہ سے کچھ بھی نکلنا۔ صحیح بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ میرے سامنے 4 تاج بہشتی زیور، اس کا حصہ نمبر 4 ہے اور پیج نمبر ہے 43۔ مسئلہ نمبر 9 میں لکھتے ہیں نکاح ہو گیا لیکن ابھی رواج کے موافق رخصتی نہیں ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا اور شوہر انکار نہیں کرتا کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو وہ بچہ شوہر ہی سے کہا جائے گا، حرامی نہیں کہا جائے گا۔ اب بتائیے، بغیر رخصتی کے جو بچہ پیدا ہو گیا وہ حلالی ہوگا، اور یہاں حرام کاری کو فروغ دیتے ہوئے کہ بچہ حرامی نہیں ہوگا۔ تاج بہشتی زیور 4تھا حصہ پیج 43، مسئلہ نمبر 10۔ میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی، برسیاں گزر گئی، گھر نہیں آیا، میاں سے مراد خاوند، شوہر، ہسبینڈ، اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی وہ حرامی نہیں ہے، اسی شوہر کا ہے۔ البتہ شوہر اگر خبر پا کر انکار کرے تو لیان کا حکم ہوگا۔
اب یہاں بھی عقل کا مر جانا ہے. میاں کو مدتیں ہو گئیں، برسیاں گزر گئیں، میاں پردیس میں ہے، بیوی دیس میں ہے، بچہ کس طرح پیدا ہو گیا؟ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اسی طرح یہ میرے سامنے بہشتی زیور ہے اور اس میں بیان ہے خاوند کے لاپتہ ہو جانے کا بیان، کہ خاوند جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. پیارے بھائی، یہ بہشتی زیور حصہ نمبر 4 ہے اور اس میں پیج نمبر ہے 34، باب نمبر ہے 22. لکھتے ہیں جس کا شوہر بالکل لاپتہ ہو گیا ہو، معلوم نہیں مر گیا ہے یا زندہ ہے، تو وہ عورت اپنا دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ انتظار کرتی رہے کہ شاید خاوند آ جائے. جب انتظار کرتے کرتے اتنی مدت گزر گئی کہ خاوند کی عمر 90 برس کی ہو جائے، تو اب حکم لگایا جائے گا کہ وہ مر گیا. سو اگر وہ عورت ابھی جوان ہو، اہل حدیث کو غیر فقیہ کہنے والوں کی فقہ دیکھیے کہ بے عقلی اور بے سمجھی کی انتہا. خاوند کو گم ہوئے 90 سال ہو گیا اور خاوند کی عمر 90 برس کی ہو گئی. آپ بتا رہے ہیں اگر وہ عورت ابھی جوان ہو اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کی عمر 90 برس ہونے کے بعد وہ عدت پوری کر کے، یعنی 4 ماہ 10 دن پوری کر کے نکاح کر سکتی ہے. اب یہاں پوچھنے والا پوچھے کہ جس بی بی کی عمر 90 برس کی ہو گئی، خاوند اس کی عمر 90 برس کی ہو گئی، تو بی بی کی عمر کتنی ہوگی؟ کیا وہ بی بی 13 سال کی ہوگی؟ اہل حدیث کو غیر فقیہ کہنے والوں کی اپنی فقاہت سے آری گفتگو کو دیکھیے. جبکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے لاپتہ خاوند کی مدت وہ 4 سال بتائی. 4 سال بعد اسے مرا ہوا تصور کر کے عورت عدت گزارے گی اور آگے شادی کرے گی، فقہ الحدیث وغیرہ. اور یہاں یہ حکم لگا رہے ہیں کہ 90 سال تک جو ہے وہ عورت انتظار کرے گی. یہ ہے میاں کے لاپتہ ہونے کا بیان، اور یہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے. اب اسی طرح نکاح کے بیان میں فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے. بہشتی زیور، تاج بہشتی زیور، چوتھا حصہ، پیج نمبر 6 اور مسئلہ نمبر ہے 3. بالغ یعنی جوان عورت خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے، جس کے ساتھ جی چاہے کرے. کوئی شخص اس کا زبردستی نکاح نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کر سکتا. اگر وہ خود اپنا نکاح کسی سے کر لے تو نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو خبر ہو چاہے نہ ہو، ولی خوش ہو چاہے نہ خوش ہو، نکاح درست ہے. ہاں البتہ اگر اپنے میل میں نکاح نہیں کیا، اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کیا ہے، تو اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی نہ خوش ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح درست نہ ہوگا. کب درست نہ ہوگا؟ جب اپنی برادری سے، اپنی ذات سے کم والے سے نکاح کر لیا. اب یہاں پیارے بھائی دیکھیے کیسے شریعت سے دوری ہے اور کیسے بے حیائی کو فروغ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، ابو داود وغیرہ۔ اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو نکاح درست ہے، تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے۔ اس لیے آج معاشرے میں لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر نکاح کرتی ہیں کہ فقہ حنفی اور بہشتی زیور انہیں یہ اجازت دیتی ہے بغیر ولی کے نکاح کر لو۔ اب جو دوسری بات لکھی کہ اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا، شریعت محمدیہ میں، قرآن و سنت، کتاب و سنت میں، دین اسلام میں کوئی ذات پات نہیں۔ عربی اجمی سے، اجمی عربی سے، کالا گورے سے، گورا کالے سے، ہاشمی قریشی سید، کسی کمبھار سے، کسی موچی سے، کسی نائی سے، کسی بلوچ سے، کسی بھی دوسری ذات والے سے نکاح کر سکتا ہے، جیسا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات سے ہوا، جبکہ زید غلام تھا، کالا تھا، اور دوسری طرف بڑے خاندان کی عورت اور حسین و جمیل عورت، تو یہ بات بھی درست۔ ہاں، ہندوؤں کے اندر یہ ذات پات ہے کہ برہمن، شودر، کھشتری، کم ذات والا، اعلیٰ ذات والا، اسلام میں کوئی ذات پات نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت مند ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26۔ تو یہ ذات پات کا تصور، یہ بھی میرے پیارے بھائیوں اسلام کا تصور نہیں ہے، جبکہ یہ حضرت یہاں بھی اس قسم کی گفتگو کر کے مسلمانوں میں ذات پات اور ان جیسی دیگر غلط باتوں کو رواج دے رہے ہیں۔ یہ جو تمام باتیں میں نے بحوالہ آپ کے سامنے پیش کی، ان تمام جگہوں سے، فضائل بہشتی زیور سے آپ کو فوٹو بھی بھیج رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کتاب و سنت کو پڑھنے، پڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کا زیور اللہ کا قرآن ہے، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داود ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے۔ نہ فضائل اعمال جنت کا زیور، نہ بہشتی زیور، نہ فضان سنت۔ واللہ عالم بالصواب۔